السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ارجع البصر، فا نرمی سے ادا کرتے ہیں۔ فا کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو زبان کی ٹپ سامنے والے اوپر کے جو دو دانت ہیں وہاں پر نرمی کے ساتھ ٹچ ہوگی۔ فا اور سین دونوں کی آواز میں فرق ہوتا ہے۔ میم کے اوپر تشدید ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی میم پر تشدید آتا ہے وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کہتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر روک کر رکھنے کو۔ میم کو را کے ساتھ ملائیں گے۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ جیم کے نیچے زیر ہے، زبر زیر اور پیش والے حروف کھینچے نہیں جاتے، جلدی پڑھے جاتے ہیں۔ عین حروف ہلکی ہے، حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ صاد مستعلیہ حروف میں سے ہے۔ مستعلیہ ان حروف کو کہتے ہیں جو کہ قرآن پاک میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ ثم ارجع البصر کرتین، کاف باریک ادا کریں گے۔ را کے اوپر تشدید ہے اس لیے ہم را کو مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے۔ تشدید والا حرف مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ را کو بھی موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ یا ساکین سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے۔ یا لین کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں۔ کرتین ینقلب، نون ساکین کے بعد قاف آ رہا ہے۔ 15 ایسے حروف ہیں جب وہ نون ساکین کے بعد آتے ہیں تو وہاں پر ہم اخفا کرتے ہیں۔ اخفا کہتے ہیں نرم غنہ کو۔ اخفا جب کرتے ہیں تو نون ساکین کی آواز کو ناک میں 2 سیکنڈ کے لیے روک کر رکھتے ہیں۔ غنہ میں اور اخفا میں فرق صرف یہ ہے کہ جب ہم اخفا کریں گے تو ہم اپنی زبان کو اپنی ہی جگہ پر رکھیں گے، یعنی کہ نیچے ہی رکھیں گے، کہیں سائیڈوں پر یا کہیں اوپر ٹچ نہیں کریں گے، جبکہ غنہ میں زبان اوپر ٹچ کرتے ہیں۔ تو اخفا پر ہماری زبان اپنی جگہ پر رہے گی، کہیں ٹچ نہیں ہوگی، لیکن آواز 2 سیکنڈ کے لیے ناک میں روک کر ہی رکھیں گے۔ قاف مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے۔ با ساکن ہے تو جب با ساکن ہوتا ہے وہاں پر قلقلہ کرتے ہیں۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کے پلٹنے کو، جیسے گیند زمین پر لگنے سے اچھلتی ہے اور اس کے اچھلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ پلٹ کر آتی ہے، اسی طرح با ساکن کی آواز بھی پلٹ کر آئے گی تو اس کو قلقلہ کہیں گے۔ ینقلب، ینقلب الیک البصر، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے، کاف باریک ادا کریں گے۔ صاد مستعلیہ حروف میں سے ہے، را کو موٹا پڑھیں گے۔ خا حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوتا ہے اور مستعلیہ حروف میں سے بھی ہے تو موٹا بھی پڑھیں گے۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے۔ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، ان تینوں حروف کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ایک الف کہتے ہیں جتنی دیر تک ہم اپنی ایک کھلی ہوئی انگلی کو بند کریں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنے کو۔ سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، حمزہ کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ ادغام کہتے ہیں ملا کر پڑھنے کو اور غنہ کہتے ہیں 2 سیکنڈ کے لیے نون کی آواز کو روک کر رکھنے کو۔ خاسئا وہو حسیر، ہاں حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوتا ہے، حلق کے بالکل نیچے والے حصے کی طرف جو سینے کی طرف ہے وہاں سے ادا ہوگا اور ہمارا پیٹ بھی ہلے گا۔ واو ہون گول کر کے ادا کریں گے۔ ہا، یہ ہا حروف ہلکی ہے، حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ جب ہم بہت اسپائسی کھانا کھاتے ہیں تو حلق کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو آواز جہاں سے نکالتے ہیں وہاں سے یہ ہا ادا ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر تنوین ہے، آگے وقف کی علامت ہے۔ وقف کہتے ہیں سانس اور آواز دونوں کو روک کر پڑھنے سے رک جانے کو۔ جب ہم رکیں گے تو را کو ساکن کر کے رکیں گے اور را سے پہلے کیونکہ زیر ہے تو اس لیے را کو باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر۔ یہاں ہم نے وقف کیا تو را کو ساکن کیا، تو جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اعادہ کرتے ہیں، یعنی کہ پیچھے سے لوٹا کر پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ،
واو ہونٹ گول کر کے لام کو جلدی ادا کریں گے، لا قد نہیں کریں گے ورنہ غلطی ہو جائے گی، ولقد لام کو ٹچ کر کے فوراً ہی قوف پر چلے جائیں گے۔ قوف مستعلیہ حروف میں سے ہے، دال ساکن ہے، قلقلہ ہوگا۔ زین السماء الدنیا، زا ہے یہ، زال نہیں ہے۔ جب ہم زا کو ادا کرتے ہیں ہمارے دانت آپس میں ملیں گے اور زبان کی ٹپ نیچے والے مسوڑے پر مضبوطی کے ساتھ ٹچ ہوگی تو یہ والی آواز آئے گی، بزنگ ساؤنڈ والی۔ زا کو یا کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے کیونکہ یا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف ذرا مضبوطی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھا جاتا ہے۔ نون کے اوپر تشدید ہے تو جب نون پر تشدید ہو وہاں پر بھی غنہ کرتے ہیں۔ پھر نون کو سین کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے۔ حمزہ کے اوپر مد ہے، مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو یہ مد متصل ہے۔ مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ 3 سے 4 الف سے مراد یہ ہے کہ جتنی دیر تک ہم اپنی 3 یا پھر 4 کھلی ہوئی انگلیاں بند کرتے ہیں اتنی دیر تک کھینچ کر پڑھنے کو 3 سے 4 الف کہتے ہیں۔ حمزہ کی آواز کلیئر آنی چاہیے اور حمزہ کے ساتھ دال کو مضبوطی سے ملانا ہے۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، یہاں دنیا ہے، دنیا نہیں کریں گے، ناک میں آواز نہیں لے کے جائیں گے، دنیا سیدھی آواز جائے گی منہ سے۔ بِمَصَابِیحَ، صاد مستعلیہ حروف میں سے ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، ہا حلق سے، واو ہونٹ گول کر کے عین کو لام کے ساتھ ملائیں گے، عین حروف ہلکی ہے، حلق سے ادا ہوگا۔ نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہاں حلق سے ادا ہوگا، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے۔ را کے اوپر پیش ہے، موٹا پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ میم کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، یہاں پر ادغام ہوگا یعنی کہ ملا کر پڑھیں گے، لیکن غنہ نہیں ہوتا کیونکہ تنوین کے بعد جب لام آتا ہے وہاں پر ہم غنہ نہیں کرتے۔ اس لام کو بھی مضبوطی سے پڑھنا ہے، شین کو بھی مضبوطی سے پڑھنا ہے کیونکہ دونوں کے اوپر تشدید ہے، شین کی آواز منہ میں پھیلتی ہوئی ہوگی، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تو مستعلیہ حروف میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یہاں پر خیال کرنا ہے، 3 نہیں پڑھنا، توین پڑھنا، تو ادا ہوگا۔ جب وقف کریں گے تو نون کو ساکن کر کے رکیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا، پہلے حمزہ کی آواز پھر عین کی آواز، بعض لوگ پڑھتے ہوئے آتدنا پڑھ دیتے ہیں، عین کو نہیں پڑھتے تو یہ بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ پہلے حمزہ کی پھر عین کی ادائیگی ہوگی، پھر تا پر جانا ہے۔ آ دال ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا، خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے۔ یہاں بھی لہم ہے، لاہم نہیں کریں گے ورنہ حرام غلطی ہو جائے گی۔ لہم لہم، ہا حلق سے میم ساکن پر اظہار ہوگا یعنی کہ ہونٹ اچھی طرح بند ہوں گے، پھر عین پر جانا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ذال نرمی سے ادا کریں گے، زبان کی ٹپ سامنے والے اوپر کے جو 2 داند ہیں وہاں پر ٹچ ہوگی تو ذال نرمی سے ادا ہو جائے گا۔ خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، با کو سین کے ساتھ مضبوطی سے ملائیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، یہاں پر وقف کی علامت ہے، وقف کریں گے تو را کو ساکن کر کے رکیں گے، اور پھر را سے پہلے زیر ہے تو اس لیے را باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، لام کو لام کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، نون کو کھینچنا نہیں ہے، کاف باریک ہے، فا ہونٹوں سے ادا ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، واو مدہ ہے، را کو با کے ساتھ مضبوطی سے ملانا ہے اور را کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ ہا حلق سے میم ساکن ہے تو اظہار ہوگا یعنی کہ ہونٹ اچھی طرح بند کریں گے، پھر عین پر جائیں گے،
خالی الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہے، ہا حلق سے، نون کے اوپر تشدید ہے تو غنہ ہوگا، یہاں پر چھوٹا سا تو ہے، وقف کریں گے تو میم کو ساکن کر کے رکیں گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، حمزہ ساکن ہے تو یہاں پر اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، بی سال نہیں پڑھیں گے بلکہ جھٹکا دیں گے۔ سین سیٹی والے حروف میں سے ہے، صاد مستعلیہ حروف میں سے ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہے، وقف کی علامت ہے، را پر رکیں گے، ساکن کر کے رکیں گے تو را سے پہلے زیر ہے اس لیے را کو باریک ہی پڑھیں گے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا وبارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔